الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ پھر شرف حاضری حاصل ہوا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے الہادی پروگرام میں کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر اس کی روشنی میں جو بھی موضوع ہوتا ہے ہم اس کو منتخب کر کے اس سے متعلقہ آیات بالتفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارا بڑا مقصود بارہا آپ کو بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ، ہمارے مسلمان بھائی اور بہن، قرآن عظیم کے قریب آئیں اور اس سے کما حقہ فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ لہٰذا کوشش یہی ہوتی ہے کہ صرف واقعہ کا بیان یا کسی آیت کے مضمون کو ذکر کرنا ہی کافی نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نزول کے پیچھے کیا مقصد رکھا ہے، کس مقصد کے تحت اس آیت کو نازل کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اکابرین اسلام کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن کا بہترین فہم عطا فرمایا تھا، ان کی سمجھ، ان کے نکالے ہوئے نتائج اور انہوں نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفسیر کی ہے اس کی روشنی میں بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت اس آیت کو نازل کیا۔ پھر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف آیات کا پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ وہ آیت ہم سے کس بات کا تقاضا کر رہی ہے یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس کے تقاضے کے مطابق ہم عمل کریں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے عمل کو بدلیں، اپنے ظاہر و باطن میں تبدیلی پیدا کریں۔ لہٰذا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور پہلی جو ہم نے آیت بارہا بہت کئی اس پہ میں نے پروگرام کیے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اس کے رب نے چند احکامات کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کیا تو آپ نے انہیں پورا کر دکھایا۔ اور وہ تمام چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، ایک تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 30 احکامات جو قرآن عظیم میں مختلف صورتوں میں متکرر بھی ذکر کیے گئے ہیں، کئی دفعہ ذکر کر دیے گئے، وہ سب عرض کیے تھے۔ اس کے بعد خود حضرت ابن عباس کا ایک اور قول تھا کہ یہ اصل میں 10 چیزوں کے ذریعے آپ کو آزمایا گیا جو فطرت سے ہیں، آپ پہ فرض تھیں اور ہم پر وہ ہمارے لیے وہ سنت ہیں، اور میں نے ان 10 چیزوں کا بھی آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا تھا۔ اب آگے آیت پہ چلتے ہیں۔ اب جو آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کا ایک واقعہ ہے۔ آیت نمبر 260 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک کویسچن کیا، اور اس کے جواب میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کے اطمینان کے لیے، تشفی کے لیے اور آپ کے یقین کو مزید پختہ کرنے کے لیے چند احکامات نازل فرمایا، اور ایک عملی طور پر ایک پریکٹیکل کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد آپ کا یقین بہت ہی زیادہ پختہ ہو گیا۔ اس میں اس کا شان نزول ان آیات کا یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک سمندر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو آپ نے جوار بھاٹا کا لفظ سنا ہوگا کہ جب سمندر جوش پر ہوتا ہے تو بعض اوقات جہاں تک عام طور پہ ساحل پر لہریں پہنچتی ہیں اس سے بہت آگے تک پہنچ جاتی ہیں، تو ایسی ہو رہا تھا کہ وہ آدمی کی لاش وہاں ساحل سمندر پہ پڑی تھی۔ جب سمندر چڑھتا تھا تو پانی بہت اوپر تک آتا تھا اور سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھاتی تھیں، اور جب پانی پیچھے ہو جاتا تھا، چلا جاتا تھا، تو پھر جنگل سے درندے آ کے وہ اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس چیز کو ملاحظہ فرمایا تو آپ کے دل میں اس چیز کا یہ تو یقین پہلے ہی موجود تھا یقیناً کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بروز قیامت اٹھائے گا، اور ہم چاہے خاک ہو جائیں، چاہے جانوروں کے پیٹ میں چلے جائیں، چاہے جل کر راکھ ہو جائیں، چاہے کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں بروز قیامت اٹھائے گا۔ اس یقین میں تو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ میں اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں
کیونکہ ایک ہوتا ہے سن کر بات کا یقین کرنا اور ایک ہوتا ہے دیکھ کر یقین کرنا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر خبر دینے والا بہت ہی پاورفل ہے، حکیم ہے، عادل ہے، سچا ہے، تو اس سے بھی اتنا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ بالکل ایسے جیسے ہم نے دیکھا ہو۔ لیکن بہرحال دیکھنے کا ایک کچھ اور ہی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ عین الیقین جب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو یہ اس یقین کی پختگی وہ دوسرے یقین کی پختگی سے یقیناً زیادہ ہے، اگرچہ کم وہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا تھا، اور ہمیں بھی قرآن کے ذریعے معلوم ہوا کہ بروز قیامت ہمیں اٹھایا جائے گا، اور ہمارے تمام اس کائنات میں بکھرے ہوئے اجزاء کو، منتشر اجزاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ جمع کر کے اور ہمیں اٹھا دے گا۔ اب یہ چیز اللہ تعالیٰ نے چونکہ بیان فرمائی، مجال انکار نہیں ہے، لیکن جب آنکھیں بند کر کے ہم خود مسلمان بھی غور و تفکر کریں تو عقل اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، یعنی ہماری عقلی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے۔ کیسے ہوگا کہ جب زمین کے مٹی کے اندر ہم مثال کے طور پہ لاش گل گئی، سڑ گئی، اور اسی طرح جیسے یہ شان نزول کے تحت میں نے عرض کیا کہ جانور بعض اوقات انسان کے گوشت کو کھا گئے، مچھلیاں کھا گئی، جیسے سمندر میں پھینک دیا تو مچھلیاں کھا گئیں اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظیم قدرت والا ہے، اور یہ سب کچھ وہ کر سکتا ہے کہ بروز قیامت ان سب اجزاء کو مجتمع کر کے ایک جیتا جاگتا انسان کھڑا کر دے گا۔ لیکن کیسے ہوگا یہ مطلب عقل اس کا ادراک نہیں کر پاتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی درخواست کی تو کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو دیکھوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ نے کیا درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا وہ دیکھیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ، اور یاد کیجئے کہ جب کہا ابراہیم نے ربی، اے میرے رب، ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا دے کہ تو کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قال بلا، عرض کی یا رب کریم کیوں نہیں؟ ولیکن، اور لیکن، لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مزید یقین حاصل کر لے، پختہ ہو جائے، مطمئن ہو جائے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، تو 4 پرندوں کو لے، فصرہن الیک، پھر وہ آئیں گے تیرے پاس، تو ان کو فصرہن الیک یعنی تو انہیں اپنا سے مانوس کر لے۔ ویسے تو یہ ہے کہ فصرہن پھر وہ ہو جائیں گے تیری طرف، یعنی تو تیرے سے مانوس ہو جائیں۔ تو ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر تم رکھ دینا ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک جز۔ ثم ادعہن یأتینک سعیا، تو پھر وہ آئیں گے تیرے پاس بھاگتے ہوئے۔ وَعْلَمْ، اور خوب اچھی طرح جان لے کہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اس میں دیکھیں پہلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب کریم ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا دے تو کہ مردہ کیسے زندہ کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس کے مقرب بندے ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، وہ تمنائیں کر سکتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ اور میری یہ مجال نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں اور کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا تو مردہ کیسے زندہ کرے گا، اور پھر ہم بھی اس بات کے منتظر ہو جائیں کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دکھا دے گا کہ مردہ کیسے مجتمع ہوتے ہیں۔ یہ اس قسم کا سوال کرنا صرف انبیاء علیہ السلام کو ہی زیبا ہے۔ بہت سے کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام آدمی کو اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقرب لوگ تھے، اور حقیقتاً ان کو جو کچھ وہ کویسچنز وغیرہ کرتے تھے، جو اس قسم کے معاملات ہوتے تھے، اس میں ان کا اور اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب و غریب معاملہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنی قدرت کا، عظیم قدرت کا اظہار چاہتا تو خود ان کے قلب میں الہام فرما دیا کرتا تھا، سوالات الہام ہو جاتے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کویسچن کرتے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے جواب میں اپنی قدرت کا اظہار کر دیا کرتا تھا۔ اور ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم اکثر جو کویسچن اگر کوئی بات کرتے بھی ہیں تو اپنے نفس یا شیطان کے وسوسوں کے تابع ہو کر اس قسم کے معاملات کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پھر ہر شخص کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، قوت برداشت علیحدہ ہوتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے قدرت و اختیار میں ہماری برداشت سے باہر ہوتی ہیں،
تو وہ پھر ہم پر نیگیٹو اثر مرتب کرتی ہیں، اس لیے اس قسم کے کویسچنز کرنے کو منع کیا۔ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ دعا کرواتے ہیں، جی دعا کریں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ ہمارے خواب میں آ جائیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جی کیا ایسا کوئی وظیفہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار جو قبر میں ہم ان کے احوال پر مطلع ہو جائیں۔ تو دیکھیے اس قسم کے معاملات، اب کوئی اللہ تعالیٰ سے براہ راست عرض کرے کہ یا رب کریم مجھے قبر کے احوال پر مطلع کر دے، تو یہ سوال قطعاً غیر مناسب ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر قبر کے کسی مردے کی حالت پر مطلع ہوں اور وہ بیچارہ بہت ہی کسی نازک صورتحال میں ہو، اللہ نہ کرے عذاب میں ہو، تو ایک تو اس کا پردہ چاک ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جی وہ شخص نے ضرور کوئی نہ کوئی قصور کیے تھے تبھی تو اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس طرح آپ کسی کی خطا پر، گناہ پر مطلع ہوں گے یا گناہ کے نتیجے پر مطلع ہوں گے، اور مناسب نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا اب اس جو عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب کی تجلی آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات اتنا خطرناک قسم کا عذاب ہوتا ہے کہ انسان کی عقل معاف ہو جائے، پاگل ہو جائے اور زندگی کے کام کرنا چھوڑ دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو عذاب ہوتا ہے تو جن و انس کے علاوہ ہر چیز اس کو سنتی ہے، اور اگر انسان اس کو سن لے تو وہ کاروبار زندگی ترک کر دے گا۔ ایسی ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ جب گھر والے کسی مردے، کسی شخص کے مرنے پر روتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام دروازے کی چوکھٹ کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے تو میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو اللہ کے حکم کو میں نے پورا کیا، اور میں اسی طرح آتا رہوں گا اور ایک ایک کر کے تم سب کی ارواح کو قبض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ مردے اس وقت ملک الموت علیہ السلام کا کلام سن لے تو مردے کو چھوڑ کر اپنی فکر میں لگ جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے۔ اور اسی طرح کابرین نے لکھا کہ جیسے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ گورکن تھے، مطلب ایسی فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر قبریں کھودا کرتے تھے، باقی بڑے بزرگ شخص تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قبر کھود رہا تھا تو اچانک برابر والی ایک قبر کھل گئی، اور میں نے اس میں دیکھا کہ ایک مردہ تھا جو جس کے ہاتھ منہ میں تھے اور وہ اپنے ہاتھ کو خود چبا رہا تھا۔ تو اس قسم کے مناظر بعض اوقات اکابرین پر ان کا انکشاف ہوا ہے، تو وہ تو خیر قوت برداشت رکھتے تھے۔ اب خود سوچئے، اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی ایسا منظر قبر میں اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں دیکھیں تو کیا اس کے بعد نارمل انداز سے ہم زندگی گزار سکیں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو اس لیے یہ منع کیا گیا اس قسم کے جو پوشیدہ معاملات ہیں ان کے بارے میں کویسچن کرنے کے بارے میں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ ہر شخص کا اپنا اپنا ایک مقام، مرتبہ، ایک اس کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک اس کا درجہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے درجے بڑے بلند ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں پر کویسچن کر سکتے ہیں۔ آپ اور میں اس قابل کہاں ہیں ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسا دکھا دے؟ ہم کون سا کوئی منصب رکھتے ہیں، کوئی اس کے بارگاہ میں کوئی مقام وجاہت رکھتے ہیں کہ ہم اس قسم کے کویسچن کرنے کا حق حاصل ہو؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عام انسانوں کو تو بہرحال اس کا بالکل حق حاصل نہیں ہے۔ تو ہمارے دیکھنے والے بھائی بہن جو ہیں وہ اس قسم کے کویسچنز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ کریں تو بہتر ہیں۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے تو قلب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے اور پھر وہ کویسچن کرتے ہیں۔ ہمارے قلب میں تو کوئی الہام نہیں، ہمارے اکثر جو ہے نفس و شیطان کے وساوس ہوتے ہیں۔ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا سوال کر لیا کہ یقیناً اس سوال کے مطابق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو ظاہر فرما دے تو اس کی تجلی برداشت کرنا مشکل ہو جائے، اور ہم اس کے اہل ہیں نہیں مثال کے طور پر۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو رد کر دیا تو پھر مایوسی بڑھتی ہے، اور بعض اوقات تو لوگ باغی ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ تو معاذ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ تو بھئی پہلے اپنی بات سنوانے کے اپنے آپ کو قابل تو بنا لیں۔ آپ بھی تو بہت سے لوگوں کی باتیں نہیں سنتے ہیں اور یہی کہہ کے رد کرتے ہیں تم اس قابل کہاں ہو کہ مجھ سے یہ بات کرو، تم اس قابل کہاں ہو کہ یہ بات کرو۔ تو ہمیں خود عاجزی انکساری اختیار کرتے ہوئے ایک تکبر کو ایک لمحے کے لیے دوسری طرف رکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس قابل ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قسم کا کویسچن کر سکوں۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ ایسے کوئی کویسچن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عام انسان نہ کرے، یہی بہتر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو زیبا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں؟ ایمان نہیں لے کر آئے سے مراد کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہم بروز قیامت اس طرح لوگوں کو اٹھائیں گے؟
اب دیکھیں کویسچن جو کیا جاتا ہے اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا اس بات کو نہیں جانتا ہے تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے کویسچن کرتا ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال اس لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس ابراہیم علیہ السلام کے مطالبے کے پیچھے جو ان کی نیت تھی، ارادہ تھا، وہ معلوم نہیں تھا؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں یہ کویسچن کر رہے ہیں. تو اب سوال پیدا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا تو پھر اللہ نے سوال کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، علماء نے ارشاد فرمایا تاکہ ہم قرآن پڑھنے والے جن کے سامنے اس واقعے کو ذکر کیا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ کسی بدگمانی کا شکار نہ ہو جائیں کہ شاید ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ نہیں رکھتے تھے، آپ کو شاید یقین نہیں تھا تو اس لیے آپ نے کویسچن کیا. تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی سوال کر کے تاکہ میں سوال کروں، ابراہیم اس کا جواب دیں اور قیامت تک کے لیے اس بدگمانی کو ختم کر دیا جائے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ ان کو یقین نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ وہ اس بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس کے خلاف ان کے پاس کوئی دلائل تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ جو یقین اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے پہلے ہی حاصل ہے اس کو دیکھ کر مزید تقویت دی جائے. یہ اصل مقصود تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی. یہی وجہ کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کہ آپ کو یقین حاصل نہیں ہے، قالا آپ نے عرض کی بلا ہاں کیوں نہیں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو ایک اطمینان حاصل ہو جائے، پختگی حاصل ہو جائے، خبر سن کر تیری طرف سے جو اطلاعات تیری وحیوں کے ذریعے جو مجھے ایک یقین حاصل ہوا ہے وہ اپنے درجہ کمال تک پہنچ جائے. تو اس سے یہ نتیجہ نکلا. ہم تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی صاحب علم سے اس لیے کویسچن کرتے ہیں کہ آپ کا حاصل شدہ یقین درجہ کمال تک پہنچ جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ضرور احتیاط کرنی چاہیے کہ سامنے والے کے بارے میں بھی آپ غور کریں کہ کیا وہ اس جواب کا اہل ہے کہ نہیں. پہلی بات تو یہ اگر اہل ہے تو پھر اس کے بھی کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں، کچھ پریشانی ہو سکتی ہیں، ان سب کو ملحوظ رکھ کر پھر اطمینان قلب کے لیے سوال کیا جائے. تو اور سوال بھی یاد رکھیں پھر ایسے ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں ہم پہلے سوچ چکے ہوں کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے کوئی اور چیز تو نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم علماء کرام کے پاس، مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں اور اسی طرح اپنی تشفی کے لیے کویسچنز کرتے ہیں کہ جی ہمیں یقین تو ہے لیکن اس کے بارے میں اور مزید بتا دیجئے اور ہمیں کوئی دلیل دے دیجئے. اس میں ہوتا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، لیکن وہی بات کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو بعض اوقات جواب دینے کے اہل ہی نہیں ہوتے. دوسرا یہ کہ اگر صحیح شخص کا انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ شعور حاصل بسا اوقات نہیں ہوتا کہ پہلے مجھے کون سا کویسچن کرنا چاہیے اور اس کے بعد کون سا کویسچن کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے اس قسم کے کویسچن سے زیادہ اہم ہوتی ہیں. فرض چیزیں ہیں، واجب کا علم حاصل کرنا ہے اور دیگر عقائد کا علم حاصل کرنا ہے جن کو اگر حاصل نہیں کریں گے تو یا تو کفر میں مبتلا ہو جائیں گے یا بدعت کا ارتکاب کر بیٹھیں گے. لیکن ہم ان سب کو چھوڑ کر اس عام قسم کی باتوں پہ بعض وقت کویسچن کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے تشفی کے لیے ہوتے ہیں لیکن ایسے کویسچن کرتے ہیں جو اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے، تو یہ مناسب نہیں. پھر تیسری بات کہ سامنے والے کی کیفیت، اس کی طبیعت، اس کے وقت کو بھی ملحوظ رکھا جائے. آپ اپنی تشفی چاہتے ہیں، دوسرا آپ کی تشفی کرنے کے لیے اپنی صحت، اپنی طبیعت، اپنی کیفیت، اپنے باطنی تقاضے اور وقت کے اعتبار سے تیار بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جس وقت فون سنبھالیں، جس وقت آپ ٹائم نکال لیں تو سامنے والا بھی آپ کے فون کا منتظر ہو اور آپ کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے تیار ہو. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سامنے والا ایک چیز کو اتنا اہم نہیں سمجھتا، آپ اس کو اپنے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں. اب وہ اگر وقت نہیں دیتا تو ہم بعض اوقات علماء سے بدظن ہو جاتے ہیں اور بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں. یہ بھی قطعاً غیر مناسب ہے. بہرحال اپنے اطمینان قلب کے لیے کویسچن کرنا، چاہے وہ عقیدے کے بارے میں ہو، چاہے وہ احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر سامنے والا یہ آپ کو جو صاحب علم ہے وہ سمجھاتا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو ترک کریں، اس سے زیادہ اہم باتیں ہیں ان پر توجہ کر لیجئے. تو پھر ہمیں یہ نہیں ہے کہ پہلے تو ہم کویسچن کر رہے تھے بڑی عاجزی کے ساتھ کہ جی آپ علماء ہیں اور ہم تو عوام ہیں،
لیکن پھر معاملہ الٹا سا لگتا ہے کہ جیسے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، ہم جیسا سمجھدار اور ذہین آدمی آپ سے کویسچن کر رہا ہے اور آپ الٹا ہمیں سمجھا رہے ہیں، تو پھر وہ تکبر سر چڑھ کر بولتا ہے، اور ایسی صورت میں پھر ہم ان کو الٹا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں جو قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر سلسلہ کلام جاری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر